اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 245 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ دوسرے پارے کا 16واں رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع میں خاص طور پر امت مسلمہ کی رہنمائی کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی آفت یا کوئی عذاب یا کوئی فوج آپ کے اوپر چڑھائی کر دے تو آپ موت سے ڈر کر شہر یا ملک خالی نہ کریں، آپ وہاں ڈٹ کر مقابلہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس مشکل کو آپ کی اس قوت سے حل کر دے۔ اگر آپ موت کے ڈر سے ڈرے تو پھر موت تو جہاں آنی ہے وہاں آنی ہے۔ یہ تربیت، یہ رہنمائی قرآن مجید ان آیات میں ہمیں کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا اس رکوع کو شروع کیا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو نکلے اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے، پھر اللہ نے ان کو موت دے دی اور پھر ان کو زندہ کیا کہ جس موت سے ڈر کر تم بھاگے تھے وہ موت پھر آ گئی، اور اللہ نے زندگی اس لیے بخشی کہ ایک تربیت ہو کہ موت سے نہیں ڈرنا، موت تو آنی جہاں آنی ہے۔ ساتھ والی آیت کہہ دی وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ 245 روان ترجمہ سنیے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا۔ ایک پکار ہے کہ اللہ کو قرض حسنا دو۔ اللہ کسی کے مال کا محتاج نہیں ہے۔ یہ مال طلبی، دنیا طلبی، یہ انسان کو جہاد سے روکتی ہے۔ جب انسان اس کو خرچ کرے گا تو لا محالہ جہاد کی طرف جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ قول کہ اپنا مال آسمانوں میں جمع کرو، جہاں مال ہوگا وہاں دل ہوگا۔ ہم نے اپنا مال دنیا میں جمع کیا، دنیا کے ساتھ ہمارا دل لگ گیا۔ جہاد میں کون جائے گا؟ جان دینے کے لیے کون جائے گا؟ اسی بات کو قرآن مجید نے ایک دوسری آیت میں بیان کیا، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ مال سمیٹ کے رکھا اور مال گن کے رکھا، مال کی محبت دل میں آ گئی۔ جہاں مال ہوگا وہاں دل ہوگا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا مجھ پر احسان کرو۔ مال تو میں نے دینا ہے، مال تو دیا بھی میں نے ہے، میری راہ میں خرچ کرو، میں اس کو لوٹاؤں گا۔ قرض حسنا کہتے اس کو ہے، قرض بھی ہے اور حسنا بھی ہے کہ اسی مال کو اللہ نے لوٹانا ہے۔ مال غنیمت کی صورت میں ہاتھ آ جائے، اگر مال خرچ کرو گے تو وہ مال آئے گا، اور اگر مال خرچ نہیں کرو گے کیسے آئے گا؟ اس اعتبار سے دیکھیے اللہ اس بات کو اپنے اوپر احسان مانتا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ یہ جو ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد سے واپس آئے تو صبح اٹھتے ہی آپ کو پتہ زخم خوردہ تھے، دندان مبارک بھی شہید،
اور صحابہ بھی زخموں سے چور. صبح اٹھتے ہی اعلان کیا کہ ابو سفیان دوبارہ واپس آئے گا، اور جو لوگ پہلے میرے ساتھ تھے وہی میرے ساتھ جائیں گے، کوئی تازہ دم نہیں. تو اللہ نے اس پر کہا الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا. من بعد ما اصابہم الکرب، اس کے بعد کے زخم خوردہ تھے، زخم کھانے کے بعد. للذین احسنوا، واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے احسان کیا. واتقوا، اور وہ اللہ کے خوف سے ڈرے، اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر. اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے. وہی بات یہاں قرض حسنہ کے طور پر کہی کہ اللہ کو مال دو. اللہ تمہارے مال کا بھوکا نہیں ہے. مال دو گے تو اسلحہ آئے گا، مال دو گے تو جنگ کی تیاری ہوگی. مال سمیٹ کے رکھا ہے تو جنگ کیسی ہوگی؟ اس اعتبار سے کہا جا رہا ہے، پکار لگائی ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، بس اللہ اس کو دگنا چگنا کر کے واپس کرے گا. واللہ یقبض، اور اللہ قبض کرتا ہے، تنگی کر دیتا ہے. اگر مال خرچ نہیں کرو گے تو تنگی ہوگی. ویبسط، اور کشادہ کر دے گا. وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب لوٹنے والے ہو. تو اس اعتبار سے دیکھیے مال کے خرچ کرنے کی اہمیت کتنی ہے. ہم عام طور پر بھی جب مال سمیٹ کے رکھ لیتے ہیں تو کاروبار میں جاتا ہی نہیں. ہاں، وہ مال آپ کاروبار میں لگائیں تو دگنا چگنا ہو کر آپ کے روزگار بھی آپ کے مہیا ہوں گے. روزی کے وسائل، وہی مارکیٹ میں مال آئے گا، وہی دگنا چگنا ہو جائے گا، وہی پھر آپ کے طرف گردش میں آ جائے گا. اس اعتبار سے دیکھیے یہاں ترغیب دلائی جا رہی تھی کہ آپ نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اقامت دین کے لیے. اور اقامت دین وہ کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں. جب تک یہ فتنہ ختم نہیں ہوتا اس وقت تک جنگ ختم نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیں، آپ کے کشمیر میں جنگ لگی ہے، آپ کے برما میں، بوسنیا میں، آپ کے فلسطین میں. جنگ کیا کہتی ہے؟ یہ جنگ لگی رہے گی جب تک کہ آپ کا نقطہ نظر یہ نہ ہوا کہ ہم نے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے. تو جب آپ کا نقطہ نظر یہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، نظام اسلام کو نافذ کرنے کے لیے ہوا، تو پھر دنیا میں امن ہوگا. جو حق پر ہے وہ حق پر ہے، جو باطل پر ہے باطل پر ہے. آج کیا ہے؟ آج باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک. شرک تو حق و باطل نہ کر قبول. باطل کے اقتدار میں حق کی آرزو، یہ کیسا حسین فریب ہے جو کھا رہے ہیں. تو اس لیے اگر جنگ کرنی ہے تو پہلے اپنا نقطہ نظر سیدھا کیجیے کہ ہم نے اللہ کے دین کو نافذ کر کے چھوڑنا ہے، چاہے کوئی بھی مخالف ہو. کون آپ کو اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے کہتا ہے؟ سب تو مخالف ہیں اس اعتبار سے. کیا امریکہ کہتا ہے کہ آپ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جنگ کریں؟ جنگ وہ شروع بھی وہ کرواتا ہے، بعد میں ختم بھی وہ کرواتا ہے، صلح بھی وہ کرواتا ہے، اس کا اسلحہ بکتا ہے. یہ دنیا نفاق پر چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.